آج کا خیال جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے خدا جو ہے وہ برائی سے بھلائی پیدا کرتا ہے، کیسے بدی سے وہ نیکی کو جنم دیتا ہے۔ اور یہ بات ہم آستر کی جو کتاب ہے کلام مقدس میں اس سے بھی سیکھتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت سے بھی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ آستر جس کا عبرانی نام ہداسہ تھا، جس کا مطلب ہے ایک خوشبودار پودا، اور اس کو ایک جب وہ چونکہ وہ فارس میں رہ رہے تھے تو انہوں نے اپنی شناخت، یہودی شناخت چھپانے کے لیے جس کو نام دیا گیا وہ تھا آستر یا ایسٹر، جس کا مطلب ہے ستارہ یا چھپا ہوا۔ اس کتاب میں ہمیں 3 کردار نظر آتے ہیں، ایک مردکی ہے، ایک ملکہ آستر ہے، اور تیسرا حامان۔ اور حامان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے یہ ہے کہ اس کی جو قوم ہے وہ امالیکی ہے، اور امالیکی اور اسرائیلی دونوں ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، کیونکہ یہ وہی قوم ہے جس نے موسیٰ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کی۔ جب وہ ملک موعودہ جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے نہ صرف ان کا رستہ روکا بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی، اور خدا اس بات پر غضبناک ہوا، اور خدا نے کہا کہ وہ اس بات کا امالیکیوں سے انتقام لے گا۔ اور پھر کس طرح اسرائیل امالیکیوں کے ساتھ نبرد آزما رہے، جنگیں ہوئی ان کے ساتھ، اور وہ فتح بھی پاتے رہے۔ اور پھر ساؤل کے دور میں بھی خدا ایک سخت حکم دیتا ہے کہ وہ جائے اور امالیکیوں کو، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ وہاں کے مویشیوں کو بھی وہ زندہ نہ چھوڑیں۔ تو حمان کے ذہن میں یہ سارا پس منظر موجود تھا، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مردکی ایک یہودی ہے تو وہ ایک گھنونی سازش تیار کرتا ہے، نہ صرف مردکی کے قتل کی بلکہ تمام یہودیوں کی جو فارس میں آباد تھے، اور وہ بادشاہ سے حکم نامے بھی جاری کروا لیتا ہے کہ ایک ہی دن میں تمام یہودیوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا جائے۔ مگر خدا انہوں نے تو بدی کا منصوبہ باندھا، مگر خدا اپنے لوگوں کو اسیری میں بھی ان پر نگاہ کیے ہوئے تھا۔ خدا انہیں بچاتا ہے، اور کس طرح اس بدی کے منصوبے کو وہ بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب یہ سازش بے نقاب ہوتی ہے تو بادشاہ حکم جاری کرتا ہے کہ تمام یہودی جو ہیں وہ ایک ہو جائیں اپنا دفاع کرنے کے لیے، اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے گا تو اس کے جو لوگ ہیں جو بادشاہ کے، وہ بھی ان کا جو ہے دفاع کریں گے۔ تو یہ ایک اچھی اکنالجمنٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو فارس میں ملتی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ حمان نے ایک سولی تیار کی خاص طور پر مردکی کے لیے، کیونکہ وہ مردکی سے حسد کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سولی پر اس کو چڑھائے۔ لیکن کیسے ٹیبل ٹرن ہوتی ہے، اور کیسے خدا جو ہے وہ بدی سے بھی نیکی کو جنم دیتا ہے کہ گڑھا اس نے مردکی کے لیے کھودا لیکن وہ خود اس میں گرا، اور حمان کو بادشاہ نے سولی پر چڑھا دیا۔ اور اسی طرح ہم خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس پر جو ہے رومیوں نے اور یہودیوں نے ظلم کیا، اور کس طرح اس کو صلیبی موت دی گئی، لیکن خدا نے اس سارے عمل سے بھی ہمارے لیے ایک بھلائی پیدا کی۔ وہ کیسے کہ اس کی صلیبی موت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک شفا کا اور ایک رہائی کا جو ہے وسیلہ بن گئی۔ تو خدا کے جو منصوبے ہیں، خدا کے جو کام ہیں، وہ عقل اور سمجھ سے بالکل بالا تر ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ ہمارے خلاف بھی سازش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اقلیت ہیں، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، اور ایسے قوانین ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں جن سے ہمیں دبایا جا رہا ہے، یا جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں لیگ پولنگ ہے، بیک بائٹنگ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں پیچھے ہٹایا جا رہا ہے منظر نامے سے، یا ہم سے نفرت کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمیں اس میں فکر مند ہونے کی بات نہیں۔ خدا کے لوگ جہاں پر بھی ہیں خدا ان کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، گو کہ لوگ ان کے لیے بہت سارے گڑھے کھودتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، مگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو خدا کے لوگ ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انتقام جو لینا ہے وہ خدا کا کام ہے، اور خدا اپنے لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا گیا ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں ہیں، ہمیں بے فکر وہاں پر رہنا چاہیے کہ خدا ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور خدا جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔